خلقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 117 میں سورة المدثر آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 30 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فقال ان هذا الا سحر یؤثر. کلمت فقال یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس سے پہلے حرف القاف کا حکم ہے تفخیم، تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. فقال. کلمت ان یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الہا ہے. کلمت ہادہ میں ہا حروف الابہار میں سے ہے اور ابہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہاں نون ساکن ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. ان ہادہ. کلمت ہادہ ہا پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. پھر یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں یہاں مد الف ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اللہ میں لام پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف اللام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. کلمت سحرن میں یہاں سین کے نیچے زیر ہے، لہذا ہم زیر کو ظاہر کریں گے. پھر یہاں ہا ساکن ہے. ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. آخری میں یہاں حرف الراء ہے اور اس پہ تنوین پیش ہے، تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ یہاں راء کا حکم ہے تفخیم. پھر حرف الیا ہے کلمت یؤثر میں. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. سحر یؤثر. کلمت یؤثر میں یہاں واو پہ حمزہ ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. پھر یہاں حرف الثا ہے. ثا کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. آخر میں حرف الراء پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو یہاں راء کا حکم ہوگا تفخیم، تو ہمیں راء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. فقال ان هذا الا سحر یؤثر. ان هذا الا قول البشر. کلمت ان هذا یہاں بھی حکم ہے ابہار، تو ہمیں یہ حکم کو بغیر غنہ سے ادا کرنا ہے. هذا الا یہاں مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت قولوں میں یہاں حرف القاف ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت البشر با پہ اور شین پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخر میں حرف الراء پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو یہاں راء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ ہوا جزم، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب شین پہ زبر ہے، تو ہمیں راء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. اور اگر
یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو ہم را کو زیر سے پڑھیں گے، پھر یہاں را کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر۔ کلمت سأصلیہ یہاں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں ہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت سقر میں یہاں حرف السین ہے، دھیان رہے سین حروف الترقیق میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ پھر حرف القاف ہے اور اس کے بعد حرف الراء ہے، یہ دونوں حرف کا حکم ہے تفخیم، تو ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر۔ وما ادراک یہاں مد جائز منفصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ادراک یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے، تو دال کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ ادراک حرف الراء کی حرکت ہے زبر، تو را کا حکم ہے تفخیم، اور جو کہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ ادراک وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر۔ کلمت تبقی یہاں با ساکن ہے، تو جو کہ حرف البا حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ تبقی قاف کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت تذر میں یہاں ہمیں دال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کرنا ہے۔ آخری میں حرف الراء کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ کلمت لواحہ یہاں واو پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں حرف الواو کو پڑھنا ہے۔ آخری میں یہاں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف اللام ہے۔ کلمت للبشر میں لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہمیں یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے۔ لواحۃ للبشر علیہا 19۔ کلمت علیہا حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے۔ کلمت 9 میں یہاں سین ساکن ہے، تو سین بھی حروف الہمز میں سے ہے، ہمیں یہ حرف کو ایسے پڑھنا ہے 9۔ پھر حرف العین کا دھیان رہے۔ کلمت 10 میں یہاں عین اور شین کے زبر کا دھیان رہے، ہم دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے اور عین کو حلق کے درمیان والی حصے سے پڑھیں گے۔ آخر میں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ علیہا 19۔ اب آپ سورة المدثر کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے۔ پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا، اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔